جناب علاج محمد محمود خان صاحب اور اس علاقے کی ایک بہت ہی پڑھی لکھی معذور شخصیت جناب اشراق ہاشمی صاحب، میرے بڑے بھائی محمد اشراف صاحب، عبدالرزاق صاحب، یوسف صاحب، سمیر صاحب، عدیل صاحب، گلشاد صاحب، نعیم صاحب، ضمیر صاحب، فیصل صاحب، خواتین بھی اور میری بہنیں جو اس وقت تک اتنی دیر تک یہاں تشریف فرما ہے، اختر باجی اور نقیبہ باجی، میں آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے تو میں آپ کا دل کی امیر گھروں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں میری بادشاہ سننے کے لیے تشریف لائے اور بڑی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے میرا انتظار بھی کر رہے ہیں۔ میں بالخصوص میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں محمود صاحب کا شکریہ ادا کر سکوں کہ جتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے میسیج دیا، اسی طرح میرے بھائی اشراق صاحب نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو پیغام بھی اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ جاری کیا اور آج بھی بہت خوبصورت خیالات کا اظہار کیا۔ میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، میں اشراف حاجی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں کہ انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ اپنی گفتگو فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب کا اس بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ 31 سال کے عرصے کے بعد یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے ذرا آج بالکل کہ 31 سال کے بعد یہ جو بلدیاتی یہ جو نظام ہے، یہ جو ادارے ہیں، اس کا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ سردار تنویر الیاس کو جاتا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی یعنی مخالفت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی اس پہ سیاست ہونے کے باوجود اور فورس نہ ہونے کے باوجود سردار تنویر الیاس نے عام لوگوں کی بہتری کے لیے یہ جو بلدیاتی نظام اور یہ جو الیکشن کی بحالی کا سلسلہ کیا ہے، یہ بے شک ان کا کریڈٹ ہے، اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، لوگ روزانہ کرتے ہیں، میری صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم کونسل کیوں بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تھوڑی سی اس بات پہ غور کر لیا جائے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا بھائی ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کا عزیز ہوں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو لوکل کونسل کا الیکشن ہے، یہ جو لوکل کونسل کے پاس کوئی مجھے نہیں پتا کیا اختیارات ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ آپ بھائیوں کی، آپ دوستوں کی دعاؤں سے میں بغیر الیکشن جیتنے کے، بغیر الیکشن لڑنے کے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کونسل کے اختیارات میں اپنی جیب میں 24 گھنٹے رکھتا ہوں۔ میرے پاس مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے آپ سب کی دعاؤں کے نتیجے میں کہ میں لوکل کونسلر نہ بھی بنوں تو میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ اختیارات میرے پاس ہوتے ہیں، یہ میں کر لیتا ہوں، یہ میری اپنی بات ہے۔ دوسری بات میں لوگوں کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ہمارے عام لوگ ہیں، یہ جو میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، عزیز ہیں، ان لوگوں کی کیا ضرورتیں ہوتی ہیں؟ ان کو سردار تنویر الیاس سے، سردار عتیق احمد خان صاحب سے اور وہ نون لیگ کے راجہ فاروق قادر خان صاحب سے کسی سے کوئی ان کو سروکار نہیں، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، پارٹی نون لیگ کیا ہے، پیپل پارٹی کیا ہے، مسلم کانفرنس کیا ہے، پی ٹی آئی کیا ہے، لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ میرے عام ووٹر کی، میرے عام آدمی کی یہ مشکلات ہیں کہ اس کو تھوڑا بہت کسی معاملے کے اندر الجھا ہو جاتا ہے تو اس کو پولیس والا تنگ کرتا ہے، اس کو چوکی افسر اسے پیسے مانگ رہا ہے، پٹواری نقل دینے کے اسے پیسے مانگ رہا ہے، یہاں سے چل پھر کے وہ راولا کوٹ جاتا ہے، پٹواری صاحب اس کو ملتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ملتے ہیں تو وہ پہلے پیسے مانگتے ہیں، اس کے بعد اس کو نقل دیتے ہیں۔ میرے عام ووٹر کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے یہاں کے نوجوان چلہری کے، سنگڑے کے، میں سب کو جانتا ہوں، سب میرے عزیز ہیں، بھائی ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ عظیم صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ یہ روڈ پہ ہوتے ہیں، کہیں ان کی گاڑی کسی کے ساتھ ٹکرا گئی
کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو گیا، کسی نواب صاحب کی مرغی ان کے گاڑی کے نیچے آ گئی، وہ 10,000 روپیہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، بدماش بنا بیٹھا ہوا، اور اس مرغی کا 10,000 روپیہ کلیم کر رہا ہے۔ میرے بھائی کو اس وقت میری صرف یہ ضرورت ہے کہ اس بدماش سے باعزت طریقے سے میں اس کی جان چھڑاؤں۔ کیا ضرورت ہے حکیم کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ اوپر پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پتہ نہیں مشرف ہے، فلاں ہے فلاں، کوئی سروکار نہیں۔ عدیم کو یہ سروکار ہے کہ اس کی گاڑی کے نیچے ایک مرغی آ چکی ہے اور ایک کھڑپیچ اور بدماش 10,000 روپیہ اس کا کلیم کر رہا ہے۔ عدیم کی ضرورت یہ ہے یا کسی اور ڈرائیور کی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنا وہ کانسٹیبل منتخب کرے جو باعزت طریقے سے جا کے کسی بدماش سے جرگہ کرے یا قانونی کوئی راہ اختیار کرے، باعزت طریقے سے اس کی جان وہاں سے چھڑوائے، اس کو کسی پارٹی سے کوئی غرض نہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کانسٹیبل بنوں یا نہ بنوں، آپ لوگ جو میرے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں نا، آپ نے جو میرے دستو بازو مضبوط کر لیے ہیں، آپ نے مجھے جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب میں کانسٹیبل بنوں یا نہ بنوں، میں گارنٹی سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر کوئی ایس ایچ او، کوئی چوکی افسر، کوئی پٹواری، کوئی دوسرا تیسرا ٹھیکیدار یا پاؤں نہیں مار سکتا، تک نہیں کر سکتا۔ یا ہماری کوئی بات ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، اللہ نہ کرے ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی مس اپ ہو جائے، کوئی دو لوگ آپس میں لڑ جائیں، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، ہمارے علاقے میں پہلے بھی ایک نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے، اس وقت تک کوئی چوکی افسر، کوئی تھانے دار جب تک ہم سے اجازت نہیں لے گا نہیں آ سکے گا، نہیں آ سکے گا۔ ہم اس کی کمیٹی بنائیں گے اور یہاں پہ اس کا بیٹھ کے معزز لوگ فیصلہ کریں گے۔ جب اس کی ضرورت ہوگی ہم اس کو کہیں گے تو وہ غازی آباد سے ادھر کا رخ کرے گا، نہیں کر سکے گا، اللہ کے فضل سے۔ لوگوں کو، عام لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، کیا پارٹی ہے، کیا حکومت ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، عام لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اس کے علاوہ کانسٹیبل کی ضرورت آپ کو اس لیے ہے کہ آپ کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، ڈی سی کے پاس ہے، ایس پی کے پاس ہے، کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس ہے، تو آپ کا وہ آدمی جو آپ کی نمائندگی کر سکے، ایس پی ڈی سی سے مذاکرات کر کے باعزت طریقے سے آپ کا مسئلہ حل کرا سکے۔ آپ میری تصویر نکالیں گے، میرا فوٹو نکالیں گے کانسٹیبل بنا کے، میں جا کے تو آپ مجھے ووٹ دے کے 3 تاریخ کو مجھے کانسٹیبل منتخب کریں، اور پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے فون کریں تو میری طرف سے جواب یہ آیا کہ اس وقت مجھے آڑتی آیا ہوا ہے جی، میں ادھر سوالے سے جا رہا ہوں، میں آج وہ فلاں جگہ ہوں، مجھے آج ایم ٹی بی سی میں 1 منٹ کا فرصت نہیں ہے۔ آپ کو ایسے کانسٹیبل کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ اور ایک میرے عزیز ہیں، میرے بڑے پیارے عزیز ہیں، میرے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، بھائی ہیں، نالائے مال سے اس طرف آ کے میرے ووٹروں کو برگلا رہے ہیں۔ میرا کوئی ووٹر اس کنسٹیچوئنسی کے اندر کوئی ایسا ووٹر پاگل ہوگا جو یہاں سنگڑا اور چلاری کا علاقہ چھوڑ کے تو نالائے مال کے پار جا کے ووٹ دے کے تو اپنا ووٹ خراب کرے، کوئی ایسا ہے؟ نہیں۔ ان سب باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو کانسٹیبل کی ضرورت کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ہمارے علاقے کے مسائل، میں نے مامون صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ ایک معاملہ شاید میرے علم میں زیادہ آیا ہو اور کسی کو شاید اس کی طرف توجہ نہ آئی ہو، میرے نزدیک اس وقت اس علاقے کا، اس داری کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارا یہاں سے یہ اختر صاحب کے مکان کے سامنے سے اس طرف جو روڈ نیچے راؤ صاحب کے مکان سے نیچے جاتی ہے، یہاں پل کی شدید ضرورت ہے، اتنی شدید ضرورت ہے، سب سے زیادہ دیکھیں نا، ایک بات ہے، یہ اختر صاحب کے مکان کے ساتھ اور اس طرف جو طفیل صاحب، امتیاز صاحب وغیرہ، یہ جو نیچے رمضان صاحب وغیرہ کے مکان ہیں، یہاں سے آپ دیکھیں 5 منٹ کی مسافت ہے، 5 منٹ کی ہے۔ ہاشمی صاحب آپ اندازہ کریں ایک بات کا کہ یہاں ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے اور ڈالے سے اس پار اس کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں موسم خراب ہے، بارش ہو رہی ہے، کچھ ہے، وہ بھائی یہاں تڑپ رہا ہے،
بالکل صحیح ہے. 5 منٹ کی مسافت اس کے لیے انڈیا ہے وہ, لیکن اس کے لیے وہ انڈیا ہے. اس لیے انڈیا ہے کہ درمیان میں نالا مال گزرتا ہے, وہ بیچارہ نہیں وہاں جا سکتا. یا اس کی جیب میں 10,000 روپیہ ہوگا تو پورا یہ علاقہ ٹریول کر کے پورا دن ضائع کر کے تو نیچے کھایا میں آئے گا. یہی بات اختر صاحب کے مکان کے پاس ہے. یا تو اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے, نہیں تو بیچارہ بے شک اپنی بہن کی یعنی ماتم کرتا رہے, یہاں بیٹھ کے نہ لے کے اس طرف بیٹھ کے کرتا رہے. اس کے لیے ہاشمی صاحب میں نے جو سوچا ہے, دیکھیں یہ کانسٹری چھوٹے سا معاملہ ہے, اس کے اندر نہ کوئی بڑا فنڈ ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے, نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. مجھے ساجد عباسی صاحب جالے والے میرے بہت ہی قریبی دوست بھی ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں, دست شکوت ہے ان کا, پوری طرح وہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں چلہری چلوں گا, ڈور ٹو ڈور چلوں گا, سنگڑا چلوں گا فلاں. میں نے کہا جی آپ کوئی ضرورت نہیں, اللہ کا بڑا فضل. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم مشاورت سے اس میں کھانے کے لوگوں کو بھی ساتھ لیں, بالخصوص اختر صاحب سے ہم بیٹھیں مشاورت کریں. اس کا سب سے پہلے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا ہم وہ کیا کہتے ہیں ایسٹیمیٹ جس کو کہتے ہیں, سب سے پہلے اس کا ایسٹیمیٹ بنوا دیں. کیونکہ ایسٹیمیٹ جہاں بھی کہیں ہم جائیں گے سب سے پہلے ایسٹیمیٹ منگا جائیں گے, اس کا ایسٹیمیٹ کرنا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ چلاری کے اندر جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے اس کا سب سے پہلے ہم ایسٹیمیٹ بنوائیں, اور اس کے لیے جو فنڈ درکار ہے. میں اس الیکشن کے بعد ساجد عباسی صاحب کو جو ویلفیئر کے بے انتہا کام کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا اس وقت جالے میں ایک بڑا اسپتال بن رہا ہے, باغ میں ان کی جو ایکٹیویٹی ہے, عرضے کے اندر جو ہے ہر جگہ پہ ہے, لوگوں کو وہ بنا کے دیتے ہیں, روڈیں راستے سب کچھ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد ان کو یہاں موقع پہ لا کے ان کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ ساجد بھائی صاحب آپ یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھیں نالا مال سے اس پار کیا اور ادھر کیا, اور ادھر اس فاصلے کو دیکھنے کے لیے کیا, اور لوگوں کی کیا وہاں سے جن کے کام. ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ سر آپ ہماری کیا مدد کریں گے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم لاکھوں روپے ان سے لیں گے انشاءاللہ. اور اس پل کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا اسٹیمیٹ لے کے اس کی بنیاد ڈالیں گے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی چھوٹا سا منصوبہ نہیں ہے, بڑا منصوبہ ہے. اس کے لیے ہم فنڈ اکٹھا کریں گے, ہم خیر حضرات کو لائیں گے, ہم این جی اوز کو لائیں گے, ہم سب سے باری باری جا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملیں گے اور اس کی ابتدا کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے میں 50,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں جو اس کی ابتدا کے لیے. دوسرا میرے نزدیک یہ جو راستہ ہے میں نے کیا, یہ جو نیچے سے لے کے اس کو کیا کہتے ہیں پونڈی یا وہاں سے لے کے یہ اوپر روڈ تک, ایک دن دو دفعہ میں گزرا ہوں, میں نے اس دوران دیکھا کہ یہ راستہ اتنا مشکل اور خطرناک ہے کہ اس کے اس طرف ایک دم اتنی بڑی کھائی ہے, نیچے سے لے کے یہاں ہماری کوئی خاتون کوئی بچہ یہاں سے گر کے اس کا نقصان ہوتا. اس کے لیے اس کی پختگی کے لیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فوری طور پہ ہم الیکشن کے بعد کمیٹی بنا کے اس راستے کی پختگی. دوسری بات ہو, اس کے علاوہ ہمارا یہ جو ناصر کا پل ہے, دیکھیں میں یہ کوئی دعوے نہیں کر رہا کہ میں کونسلر بن کے پتہ نہیں کیا کر جاؤں گا. دیکھیں نا ہمارے پیچھے ایک حکومت موجود ہے. ہم جب آپ لوگ بااختیار کر لیں گے تو ہم پھر بااختیار طریقے سے بات کریں گے. ہم کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے کہ ہماری یہ ضروریات ہیں بھائی, یہ پوری کرو. یہ ناصر کا جو پل ہے اس کی فوری مرمتی کا میں سمجھتا ہوں کہ کام بعد میں کہیں لکھا ہوگا تو جو ہے وہ بالکل کھل چکے. آپ کی جب سے ایک بات ایڈ کروں میں, یہ پل اتنی اہمیت کا عامل تھا کہ بجٹ پیش ہوتے ہوئے اس کا ذکر کیا گیا. یہ بعد میں ٹرانسفر ہو گیا نا, سردار احمد سری صاحب چلے گئے نا, میں آپ کو یہ پل ہو رہا تھا, سردار احمد سری صاحب چلے گئے اس پہ عمرے پہ چلے گئے, تو اس کے بعد یہ بس بیوروکریسی نے ادھر کر دیا. یہ ایک وارڈ کے اندر 2 پل پختہ کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو بہت مشکل ہے, یہ بڑا منصوبہ ہے. تو اس لیے اس کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک ضروری بات جو آپ نے کی تھی, میں گارنٹی سے اپنے سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ووٹ کی پرچی سے بااختیار کر دیں,
20 दिन, हर महीने के 20 दिनों के अंदर एक दिन पटवारी साहब इधर चिलारी में आके बैठेंगे, यहाँ बैठ के लोगों को रसूल फराहम करेंगे, यहाँ बैठ के लोगों को मुफ्त जो है उनके इंतकाल करेंगे। अगर ना किए तो मुझे आप गिरबान से पकड़ेंगे। और एक 20 दिन के अंदर सिंगड़ा में आके बैठेंगे, वहाँ हमारे लोगों के मिसाल यहाँ बैठ के हल करेंगे अल्लाह करेंगे। फिर फर्स्ट एड पोस्ट की यहाँ बहुत जरूरत है, जो मुझे पता है। हमारे ये डॉक्टर मकसूद साहब हैं, यहाँ से चल फिर के दूर जाके खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। हम क्यों ना फर्स्ट एड यहाँ पे लेंगे। हमारे डॉक्टर मकसूद साहब यहाँ पे मुलाजमत अपनी भी करेंगे और हमारे लोगों को रिलीफ भी देंगे। अल्लाह के फजल करम से ये मैं करके दिखाऊंगा। और उसके अलावा ये जो जंगलात का हमारा मामला है, मैंने अक्सर देखा है कि एक बेचारा ये बैठा हुआ है यूसुफ, ये बैठा हुआ है मर्दा, थोड़ी बहुत किसी आदमी को मुश्ताक को लकड़ी की जरूरत होती है, यहाँ से आदमी जाता है एक टाली काटता है, उधर घर भी बाग से, मेरा अपना घर है वो गाँव है, लेकिन वहाँ से गार्ड और इंजेक्शन और फलां उसके पैसे लेते हैं और ये करते हैं। हम यहाँ एक कमेटी तश्कील देके अपने जंगल की हदूद को अलग करवाएंगे, किसी बदमाश के कब्जे में नहीं रहने देंगे, इसलिए कि हम पूरी बॉर्डर को अलग करवा के अपनी हदूद को अलग करेंगे। वहाँ तक तुम्हारा जंगल है, कहाँ तक हमारा। और फिर उसके बाद किसी मुस्तहिक को यहाँ कमेटी बना के कुरान अंदाजी के जरिए जिस मुस्तहिक को दरख्त जरूरत होगा उसको देंगे। जंगल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगलात वालों से मिलके, तो मेरा ये बीन है, मेरा ये प्लान है कि हम दरख्त लगाएंगे जो सुन्नत भी है, और उस कमेटी के जरिए हम अपने जंगलात के रकबों की हिफाजत भी करेंगे, और मुस्तहिक जो है उसको अल्लाह के फजल करम से लकड़ी भी मिलेगी, दरख्त भी मिलेगी। फिर आगे आखिरी बात जो मेरे जहन के अंदर है, जो हाशमी साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ बयान किया और हकीम साहब ने भी, वो ये कि ये जो बरादरीज़म का खुदारा ये जो तस्वर है, देखें अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं वक़बाइला लितारफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। यही है जी कि कबाइल मैंने इसलिए बनाए कि तुम एक दूसरे को पहचान सको, वरना अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर हुआ जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। हमें कोई पता नहीं है कि हम में से कौन है जो अल्लाह के नज़दीक है। या ये यूसुफ है, ये आसिफ है, ये फलां है, ये फलां, ये अल्लाह जानते हैं। खुदारा इन चक्रों से निकलो। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। जब तक इन चक्रों से नहीं निकलोगे, लोग आपको इसी तरह भरगलाते रहेंगे और इस्तेमाल करते रहेंगे अपने मकासद के लिए। मैं ये कहता हूँ कि ये बरादरीज़म का हम इस मर्तबा, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ये महमूद साहब की ज़ेरे क़यादत, इनकी ज़ेरे सरपरस्ती, और ये अशरफ हाशमी साहब, ये गुलशाद साहब, ये इशराक हाशमी साहब, ये सगीर साहब, ये दीगर हमारे जो अमख्याल लोग हैं, बाशीन साहब हैं, उनकी फैमिली है, ये ऊपर शफीक साहब हैं, हफीज़ साहब हैं, दीगर जितने लोग हैं, हम सब एक दूसरे के दस्तों बाजू बन के इस बरादरी के बुत को तोड़ के पाश पाश करके रख देंगे अल्लाह के फजल। कभी ये बरादरीज़म का तस्वर हम आइंदा नहीं आने देंगे। इस वक्त अगर लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये अरसा गुजर जाएगा 3 साल। अल्लाह के फजल करम से अब बल्दियाती निज़ाम बहाल हो चुका है, तो हम अल्लाह के फजल करम से आइंदा सारे मिलके चिलारी से किसी मौजू आदमी को खड़ा करके पूरी तरह उसको बैकअप देंगे इंशाअल्लाह। और इस तस्वर हमारी बरादरी के अंदर ये जो गलत एक तस्वर जो शरीयत कर चुका है, जो अक्सर देखने में आया है, और फिर हमारा माजी इस बात का गवाह, ये हमारे फर्स्ट पड़ोसी है। मेरी वालिदा मोहतरमा का यहाँ इस इलाके के अंदर बड़ी खिदमत है, अल्लाह ताला उनकी मदद। मेरे वालिद साहब का यहाँ एक बरादरी के अंदर एक रोल है, अल्लाह के करम से हमने ये पूरे इस उम्र के 55 साल मेरी उम्र हो चुकी है, हमने कभी ये अपने जहन के अंदर ये बरादरीज़म नहीं आने दिया
یہ بیٹھا ہوا ہے فیصل، اس کے دادا صاحب سے صدیق صاحب، ہم ان کو کہتے تھے صدیق چاچا، رزاق چاچا، شریف چاچا. لوگ ہمیں کہا کرتے کہ یہ آپ کے چاچے کب ہوئے؟ ہم کہتے تھے ہمارے اس لیے چاچے ہیں کہ یہ ہمارے چاچوں کے عمر کی اس لیے چاچے. ہم نے کبھی پوری زندگی کے اندر یہ ذہن کے اندر نہیں لایا کہ یہ برادریزم بھی کوئی چیز، اور لوگ اس کو بہت ہوا دے دے کے. بھائی خدارا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کب برادریزم کی بات کی ہے؟ میرے سارے موسم بیٹھے، میں سب سے پہلے یہاں حاضر ہوا، میں نے کہا جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے میں اس کی پوری طرح اس کو سپورٹ کرتا ہوں اپنی ساتھ کے. نہیں کہا جی میں میں نے ارشاد صاحب کو 10 مرتبہ، ارشاد صاحب میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے محترم ہیں، 10 مرتبہ میں نے ان کو یہ کہا کہ صدام ارشاد کا نام میرے قانون میں کہیں سے آواز آ رہی ہے، ارشاد صاحب اس کو کلیئر کر دیں تاکہ ہم آپ کا ساتھ دیں. یہ نہیں ہوا سر. ارشاد صاحب ہمیشہ انکار کرتے رہے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ سارے لوگ یہ اشرف ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس دن صدام ارشاد نے اور میں نے پیپر جمع کروائے اس کے دوسرے تیسرے دن ہماری مسجد کے اندر ایک تفصیلی بیٹھی ہوئی. مسجد میں ہم اس لیے نہیں بیٹھے تھے کہ ہم کوئی حلف لینے کے لیے بیٹھے تھے، جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑا تھا، جمعے کے بعد مسجد میں سارے بیٹھ گئے. میں نے جب یہ ساری صورتحال لوگوں کے سامنے رکھی، میں نے کہا یہ ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک ہی وضاحت کی، یہ سارے موجود ہیں، انہوں نے کہا جی میں بالکل آپ برادری کے فیصلے کے ساتھ ہوں، میں بھی شفیع اللہ صاحب کو ووٹ دوں گا، میں بھی ان کا ووٹر سپورٹر ہوں، لیکن وہ کہیں عدنان الطاف صاحب کو ادھر سے ٹکٹ مل گیا پی ٹی آئی کا، تو انہوں نے میرے بیٹے کو دے دیا، تو بس وہ کاغذ بھی انہوں نے ہماری جیسی سے جمع کرا دیے. تو اتنا مجھے اس بات کا پورا یقین ہے. محترم ارشاد صاحب کی جو فیملی ہے وہ شروع سے حاجی اسماعیل صاحب سے لے کے میں جانتا ہوں، وہ بڑے عبادت گزار لوگ، نمازی پرہیزی لوگ. ارشاد صاحب ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. مجھے 100% یقین ہے وہ اپنی کمٹمنٹ